صہیونی مبصرین بھی حکومت کو درپیش معاشی مشکلات کے بارے میں تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ اسرائیل سے نکل جانے والی سرمایہ کی کل رقم 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیلی کرنسی شیکل کی قدر میں 0.7% کمی ہوئی ہے۔ اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 سے 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے بانڈز اور سٹاکس میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 30,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ خدمات کے شعبے کا حصہ 80% ہے اور صنعتی شعبے کا شیئر 17% سے زائد ہے۔ معیشت کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ Israel's war on Gaza has depleted the Israeli workforce and forced businesses to close. Thousands of people out of the workforce. Businesses have shut down. Israel could face one of its worst financial crises ever. The Israeli economy. Consumer demand is at an all-time low. السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل کو اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس جنگ سے صرف فلسطین اور غزہ کو ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ اسرائیل کو بھی بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 7 اکتوبر آپریشن طوفان الاقصی کے بعد سے مسلسل جنگ میں جہاں ہزاروں فلسطینی عوام کو جانی نقصان اور گھروں کی تباہی کا سامنا ہے، وہیں پر امریکی سرپرستی میں مسلط کردہ صہیونی جنگ کے معاشی اثرات غاصب صہیونی حکومت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں غاصب حکومت کو بھی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اسرائیل کو جنگ بندی کی طرف خواہ وہ عارضی ہو جانا پڑ رہا ہے۔ دوستو، انٹرنیشنل میڈیا اسرائیل کے اس قدر خلاف ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو اپنے صہیونی پاگل پن کے باوجود کچھ معاملات میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسے نفسیاتی شکست ہو چکی ہے۔ دوستو، برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق غزہ میں فلسطینی گروہوں کے ساتھ جھڑپیں اور حملے شروع ہونے کے بعد اسرائیل کی اقتصادی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ صہیونی مبصرین بھی حکومت کو درپیش معاشی مشکلات کے بارے میں تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق صہیونی حکومت ابھی تک 7 اکتوبر کے اچانک ہونے والے حملے کے بعد خود کو اچھی طرح سنبھال نہیں سکی۔ دوسری جانب بیرونی ممالک واقع تجارتی کمپنیوں کی طرف سے ملنے والی مالی امداد بھی بند ہو چکی ہے۔ دوستو، اسرائیل میں کسی بھی وقت حملے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے بازار اور مارکیٹیں بند ہیں، جس کی وجہ سے معیشت بالکل جام ہو کر رہ گئی ہے۔ دوستو، اخبار نے مزید لکھا ہے کہ حماس کے اچانک میزائل حملوں کے ابتدائی گھنٹوں میں ریسٹورنٹس، شاپنگ مال اور غیر ملکی پروازیں معطل ہو گئی تھیں جو اب تک بحال نہیں ہو سکیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی اپنی انویسٹمنٹ ایجنسی، جس کا نام اسرائیلی انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، اعتراف کر چکی ہے کہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران میں ہی یعنی 9 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک اسرائیل کی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے 20 ارب ڈالر کا سرمایہ نکال لیا گیا تھا، جبکہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل سے نکل جانے والی سرمایہ کی کل رقم 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ حال ہی میں غاصب حکومت اسرائیل کے مرکزی بینک نے ایک رپورٹ میں تمام بینکوں کو محتاط انداز میں کام کرنے کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کہا ہے کہ جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 سے 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ مرکزی بینک کی اس رپورٹ میں اسرائیلی انویسٹمنٹ ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ غزہ کے ساتھ غاصب حکومت کی مسلسل جنگ کی وجہ سے معیشت کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں معصوم بچوں اور انسانیت کے قاتل غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ پر عوامی دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ غاصب حکومت اسرائیل کے بجٹ پر نظر ثانی کریں۔
اب دوستو غازب حکومت کے مرکزی بینک کے مطابق جنگ کے باعث اسرائیل کی کرنسی مکمل قدر کھو رہی ہے۔ دوستو اب ایک امریکی چینل بلومبرگ کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں اسرائیلی کرنسی شیکل کی قدر میں 0.7% کمی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے بانڈز اور سٹاکس میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ انویسٹرز کو خدشہ ہے کہ غزہ پر جاری جنگ علاقائی تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ پر جنگ مسلط کرنے کی وجہ سے ورک فورس میں 20% تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنگ کے باعث اسرائیل کی درآمدات اور برآمدات تیزی سے متاثر ہو رہی ہیں، اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک ماہ میں غازب حکومت کے 30,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ دوستو ابھی یہ بہت کم نقصانات ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ اب یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو آپ کے لائک اور کمنٹ سے مجھے مزید موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ اب دوستو واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ماہرین اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ غازب صہیونی حکومت کو دفاعی بجٹ میں بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، لیکن دوستو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنی بڑی رقم ان لوگوں کے پاس آئے گی کہاں سے، کیونکہ ایک بڑی تعداد سرمایہ داروں کی نقل مکانی کر رہی ہے۔ دوسری جانب 300 معاشی ماہرین نے رواں ہفتے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ وہ تمام غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے، اخراجات پر نظر ثانی کرے، کیونکہ جنگ کے بعد امداد اور بحالی کے لیے اربوں ڈالر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسرائیل کی معیشت کا حجم 530 ارب ڈالر سے زائد ہے اور فی کس آمدن 58,273 ڈالرز ہے۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 200 ارب ڈالرز ہیں، جو ایک سال کے درآمدی بل کے برابر ہیں۔ اسرائیل کی معیشت میں خدمات کے شعبے کا حصہ 80% ہے اور صنعتی شعبے کا شیئر 17% سے زائد ہے۔ غزہ پر جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی زر مبادلہ کے ذخائر میں 7 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اب یہ 191.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ دوستو عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پور S&P نے حالیہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت میں 5% کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی نے آئندہ مہینوں میں اسرائیلی معیشت میں سست روی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے، جس سے ڈیمانڈ میں کمی ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری کے ماحول پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ S&P کے مطابق رواں سال اسرائیل کی GDP 1.5% تک رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے اسلحے کی برآمدات بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیلی اسلحے کی برآمدات مجموعی برآمدات کا 5% ہے۔ طویل جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی سیاست بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ کے بعد بڑی فضائی کمپنیوں کی اسرائیل کے لیے پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ 1948 سے آج تک لڑی جانے والی تمام جنگیں اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر لڑی ہیں۔ اسرائیل نے آج تک کوئی جنگ اکیلے نہیں لڑی۔ اسرائیل کی وار مشینری میں بھی اتنی طاقت اور سکت ہی نہیں کہ وہ اکیلے یہ جنگ لڑ سکے۔ یہ حقیقت نہ صرف ان کی بزدلی اور ڈرپوکی ظاہر کرتی ہے، بلکہ اسلام مخالفین قوتوں کا گٹھ جوڑ کا بولتا ثبوت ہے۔ لہٰذا اب امر اس بات کا ہے کہ تمام مسلمان ریاستیں جو ہر طرح کی قوت خواہ افرادی ہو یا مالی سے لیس ہیں، اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے امداد کریں اور اس غازب صہیونی ریاست کا سدباب کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ اور دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے وقت کے جلد از جلد آنے کی دعا مانگتے ہیں۔ دوستو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔